باجوہ صاحب نے جو کیا تو کیا کیا، اس سے ملک آگے جانے کے بجائے ملک اور مزید پیچھے چلا گیا۔ اگر ملک پیچھے چلا جائے تو آپ ان کی تعریفیں نہیں کریں گے، آپ ان کے گن نہیں گائیں گے۔ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ مونس الہی صاحب اور پرویز الہی صاحب سنسیئر نہیں ہیں۔ مونس الہی صاحب اور پرویز الہی صاحب وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کے ساتھ شامل ہوئے ہیں اپنے مفاد کی خاطر۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں علی ممتاز اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل پر۔ اب تک کی مختلف اطلاعات، خبریں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا آ رہا ہوں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلتا ہے کہ وہ خبریں آپ کو دی گئیں بالکل درست تھیں۔ میں نے آپ کو گزشتہ ہفتے یہ بتایا تھا کہ عمران خان صاحب میری اطلاعات کے مطابق 26 تاریخ کو راولپنڈی میں جلسے میں اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کا اعلان کر سکتے ہیں، اور یہ درست ثابت ہوا۔ پھر اس سے پہلے میں یہ کہتا رہا کہ آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ صاحب بطور آرمی چیف ریٹائر نہیں ہوں گے، اور پھر وائس چیف آف سٹاف کی بات ہو رہی تھی اور وہ سائر شمشاد مرزا صاحب کو لگا دیا جائے گا۔ اچھا، اب اگر جب میں بات کہہ رہا ہوتا ہوں تو شاید آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے پر دیکھیں گے۔ دوسری طرف نجم سیٹھی صاحب سینئر آدمی ہیں اور نواز شریف اور جو پی ایم ایل این کے لوگ ہیں ان کے ساتھ کنیکٹڈ بھی رہے ہیں، تو میری اس خبر کی ان کی طرف سے بھی تصدیق ہو گئی ہے، اور میں نے یہ خبر خیر پہلے دی تھی، اور ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جی آرمی چیف طبقے جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ صاحب ریٹائر نہیں ہونا چاہتے تھے، وہ کنٹینیو کرنا چاہتے تھے، اور یہی ساتھ میں وائس چیف والی بات بھی ان کی طرف سے انڈورس ہوئی ہے کہ یہ اطلاعات تھی کہ وہ یہ چاہ رہے تھے۔ دوسری طرف میں نے آپ کو یہ بھی بتایا اب سے ایک دو روز پہلے اپنے ایک ویڈیو لاگ میں کہ دیکھیں جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ صاحب کو عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ جی اسٹیبلشمنٹ اس رد و بدل کی یعنی کہ رجیم چینج کی ذمہ دار نہیں ہے، یہ ان کا کوئی رول نہیں رہا، لیکن جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ صاحب ذاتی حیثیت میں خود اس میں انوالوڈ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ایم کیو ایم صرف ایک ہی صورت میں دوسری طرف اس نے جانا تھا، اور وہ تب تھا کہ جب ان کو کال آتی، ان کو کال آئی اور وہ گئے۔ بلوچستان عوامی پارٹی انہوں نے تبھی جانا تھا کہ جب ان کو کال آتی، ان کو کال آئی اور وہ گئے۔ اسی طرح چودھری شجاعت حسین صاحب کو کال آئی اور کال آنے پر وہ دوسری طرف گئے۔ یہ میں نے آپ کو اس دن اپنے ویڈیو لاگ میں بتایا تھا، اور کل مونس الہی صاحب جو چودھری پرویز الہی صاحب کے سی ایم پنجاب کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے اس بات کو درست ثابت کر دیا کہ جس طرح سے جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ صاحب نے ایک رول پلے کیا۔ اچھا، اب ان کا تو انداز یہ تھا مونس الہی صاحب کا بات سنانے کا، دیکھیں کہ اگر وہ اچھے نہ ہوتے تو ہمیں تو نہ کہتے نا کہ آپ عمران خان صاحب کی طرف جائیں۔ خیر، جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ صاحب دونوں طرف وکٹ کے کھیل رہے تھے، یعنی کہ ڈبل گیم کر رہے تھے، ایک طرف ان کو بھی لوگ دے رہے تھے اور ایک طرف ان کو بھی لوگ دے رہے تھے۔ اور اگر اتنے ہی چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ وہ ان کے اتنے سنسیئر سگے ہوتے، خیر خواہ ہوتے، تو پھر اپریل میں چودھری پرویز الہی صاحب بھی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے فار چیف منسٹرشپ، ان کو چیف منسٹر بناتے۔ دراصل وہ چاہ رہے تھے کہ میرا جو ایک رول ہے وہ رول کنٹینیو رہنا چاہیے، میری سے ہونی چاہیے، یعنی کہ میری طرف آئیں بار بار مڑ مڑ کے کہ جی مسئلہ حل کریں، اور چودھری پرویز الہی صاحب کو اسی لیے دوسری طرف بھیجا، صرف یہی ایک مقصد تھا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ اور اس طرف دوسری ٹیم تیار کر رہے تھے، اور وہ دوسری ٹیم تیار اس لیے کر رہے تھے کہ وہ تگڑی ہوگی، ادھر اس ٹیم کو تیار کر رہے تھے، وہاں ان کے ساتھ سیٹنگ، ادھر ان کے ساتھ سیٹنگ۔ اور دوسری بات یہ کہ چودھری مونس الہی صاحب نے یہ بات ثابت کر دی کہ وہ اور ان کے والد جو کہتے رہے ہیں نا کہ جی ہم ایک دفعہ کسی کے ساتھ تعلق بناتے ہیں تو پھر تعلق نبھاتے ہیں، اور خان صاحب آپ نے گھبرانا نہیں ہے، یہ مارچ کی باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، مونس الہی صاحب نے ایک تقریب میں کہی تھیں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مونس الہی صاحب اور پرویز الہی صاحب وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کے ساتھ شامل ہوئے ہیں اپنے مفاد کی خاطر، یعنی کہ ان کا یہ کہنا کہ جی آج بھی وہ میرے پی ایم ہیں، آج بھی وہ میرے کپتان ہیں اور میں انہیں لیڈر مانتا ہوں، یہ پرویز الہی صاحب کا کہنا یہ صرف سیاسی جملے ہیں، یہ صرف آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے۔ اندر دل میں کیا ہے؟ اندر دل میں یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک اشارے پر ادھر اور ایک اشارے پر ادھر، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ ادھر کہے گی جانے کو تو ادھر ہو جائیں گے، ادھر جانے کو کہے گی تو ادھر ہو جائیں گے۔ اب تو خیر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ غیر سیاسی ہوں گے، اے پولیٹیکل ہوں گے، کسی معاملے میں مداخلت نہیں کریں گے، لیکن اپنا مونس الہی صاحب نے اور پرویز الہی صاحب کا یہ انہوں نے واضح کر دیا، کھول کے سامنے رکھ دیا کہ ہمیں جب اگر کال آئی تو کال آنا ہی ہمارے لیے بہت ہوگا، ہم دوسری طرف بھی جا سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے گو کہ آج یہ کہا ہے کہ پرویز الہی صاحب نے یہ اختیار مجھے دے دیا ہے کہ جب میں چاہوں میں اسمبلیوں کو تحلیل کر سکتا ہوں، لیکن اندر کی بات یہی ہے کہ پرویز الہی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ معاملات کو بھی لے کر چلا جائے، تھوڑا سا کنٹینیو کیا جائے اور چیزوں کو آگے بڑھایا جائے، جبکہ عمران خان صاحب کا جو
پوائنٹ آف ویو ہے, جو ان کا سٹانس ہے, وہ بالکل درست ہے کہ الیکشنز ماہ رمضان سے پہلے ہو جانے چاہیے. یہ عمران خان صاحب کا ایک بڑا سمپل سا اور سیدھا سا ان کا ایک فارمولہ ہے, اور وہ بالکل ٹھیک ہے. دوسری طرف پرویز الہی صاحب چونکہ اقتدار میں ہیں اور چیف منسٹر کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ تو چاہیں گے کہ میں اور کچھ مہینے گزار لوں اور چیف منسٹر کے طور پہ کنٹینیو کروں. لیکن یہ ثابت ہو گیا ہے کہ مونس الہی صاحب اور پرویز الہی صاحب سنسیئر نہیں ہیں. وہ سنسیئر اپنے ساتھ ہیں, وہ اپنے انٹرسٹ, اپنے مفادات کو دیکھ کر چل رہے ہیں. ان کو اگر یہ نظر آ رہا ہوتا کہ مجھے چیف منسٹر, اب جب یہ دوبارہ سے معاملہ ہوا تھا پنجاب اسمبلی میں 22 جولائی کو, اور جب دوست محمد مزاری نے وہ خط دکھایا تھا کہ میرے پاس یہ خط ہے چودھری شجاعت کا, اگر تب ہی چودھری پرویز الہی صاحب کو یہ نظر آ رہا ہوتا کہ میں پی ایم ایل این کے ساتھ, پی ڈی ایم کے ساتھ مل جاؤں گا تو ملنے پر مجھے چیف منسٹر بھی بنایا جائے گا, مجھے عزت اور احترام بھی ملے گا, تو انہوں نے فوری طور پر ادھر چلے جانا تھا اور وہاں جا کر اس طرف انہوں نے بیٹھ جانا تھا. لیکن وہ چونکہ ان کو اب نظر آ رہا ہے کہ مستقبل کی سیاست ان کی پی ٹی آئی سے ہی ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ چلیں گے تو آگے ان کی سیاست میں ان کے بیٹے مونس الہی, ان کے دوسرے بیٹے حسین الہی کو آگے مواقع ملیں گے. لیکن اگر انہوں نے یہاں پر اس موقع پر عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیا تو ان کے لیے آگے مشکلات بڑھ جائیں گی. تو آنے والے دن بڑے کریٹیکل ہیں, سچویشن آنے والے دنوں میں مزید واضح ہو جائے گی کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کتنی غیر سیاسی ہے, کتنی اے پولیٹیکل ہے. میرے کچھ دوستوں نے کل بڑی ایکسائٹمنٹ کا اظہار کیا, انہوں نے کہا جی دیکھیے رد و بدل ہو گیا, اور لیفٹنٹ جنرل بابر افتخار صاحب بطور ڈی جی آئی ایس پی آر ان کا تبادلہ ہو گیا, اب ان کو کور کمانڈر کراچی بنا دیا گیا ہے, اور اسی طرح اور بھی ٹرانسفرز اینڈ پوسٹنگز ہوئی ہیں. دیکھیے لیفٹنٹ جنرل بابر افتخار صاحب جب ڈی جی آئی ایس پی آر تھے تو وہ بطور میجر جنرل 2 اسٹار جنرل کے طور پہ وہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہے. اس سے پہلے بھی ماضی میں آپ دیکھ لیجئے کہ جتنے بھی آئی ایس پی آر میں ڈی جی رہے ہیں وہ میجر جنرل کے رینک کے ہوتے تھے. پھر جب پروموٹ ہو جاتے تھے, جیسا کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب بھی پروموٹ ہوئے, آصف غفور صاحب بھی پروموٹ ہوئے, تو پروموشن کے بعد پھر ان کو جا کے کہیں نہ کہیں اور اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہوتی ہیں. کوئی کور بھی کمانڈ کر سکتے ہیں یا کسی اور سیکشن میں ان کو بھیجا جا سکتا ہے. تو اسی طرح بابر افتخار صاحب کی جو پوسٹنگ تھی وہ متوقع تھی, وہ تو صرف انتظار تھا کہ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ ریٹائر ہوں گے تو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ سب ہوگا, تو وہ ان کا کور کمانڈر کراچی بنا دیا گیا. اور جو کور کمانڈر کراچی تھے لیفٹنٹ جنرل محمد سعید صاحب, انتہائی بہترین آفیسر ہیں اینڈ بڑے پڑھے لکھے آدمی, بڑے سلجھے ہوئے آدمی ہیں. میں نے گزشتہ سال نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں جب ہماری نیشنل میڈیا ورکشاپ ہوئی تھی تو اس وقت وہ پریزیڈنٹ تھے این ڈی او کے, اور پھر اس کے فوری بعد ان کو کور کمانڈر کراچی بنا دیا گیا. وہ بطور چیف آف جنرل سٹاف اب ان کی تعیناتی ہوئی ہے, اور وہ آرمی چیف کے ساتھ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ سیکنڈ ان کمانڈ ہوں گے اور ان کے کلوز ایڈز میں سے ایک ہوں گے. اسی طرح سے جو کور کمانڈر راولپنڈی ہیں وہ بھی پوزیشن خالی تھی, کیونکہ کور کمانڈر راولپنڈی تھے اظہر عباس صاحب, وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بن گئے ہیں, تو ان کی جگہ پہ بھی نئے کور کمانڈر آ گئے. کور کمانڈر بہاولپور کی پوزیشن بھی خالی تھی, اس لیے خالی تھی کہ لیفٹنٹ جنرل فیض حمید صاحب نے اپنی ارلی ریٹائرمنٹ کے لیے اپلائی کر دیا تھا, تو چونکہ ان کی ارلی ریٹائرمنٹ تھی جس پر آج شہباز شریف صاحب نے منظوری بھی اس کی دے دی ہے, تو وہ بھی ایک پوزیشن خالی تھی, وہاں پر بھی تبادلہ ہونا تھا. پھر اسی طرح سے کوارٹر ماسٹر جنرل کی پوزیشن خالی تھی جہاں پر جنرل عاصم منیر صاحب تھے جو اب آرمی چیف ہیں, تو وہاں پر بھی کسی نہ کسی کو لگانا تھا. تو یہ وہ روٹین کی موومنٹ ہوئی ہے, کوئی ایسی الارمنگ چیز نہیں ہوئی, یا اس سے کوئی سگنلز نہیں ملتے ہیں, یا اس سے اگر کوئی یہ سمجھنے کی یا کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی دیکھیے اب ایسے ہونے جا رہا ہے ویسے ہونے, کچھ نہیں ہو رہا ہے. سب اپنی روٹین کی چیزیں ہیں جو اپنی روٹین کے مطابق چل رہی ہیں. لیکن دوسری طرف آصف علی زرداری صاحب بہت بوکھلائے ہوئے ہیں, اور ان کی بوکھلاہٹ کا اندازہ آپ اس انٹرویو سے اور اس زبان سے ہی کر لیجئے کہ جو انہوں نے استعمال کی ہے, لفظ بکواس جو انہوں نے استعمال, بھونکنا جو انہوں نے استعمال کیا ہے, وہ اسی وجہ سے ہے بیکاز یہ ان کی ڈیسپریشن ہے. اور ان کی ڈیسپریشن اس لیے بھی زیادہ ہے کہ کچھ ان کی بات بن نہیں پا رہی ہے. میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا تھا کہ بات صرف تبھی بنے گی اگر پی ایم ایل کیو کے یہ 10 ایم پی ایز پی ڈی ایم کی طرف چلے جائیں. اور پی ڈی ایم کی طرف وہ کب جائیں گے؟ پی ڈی ایم کی طرف وہ تبھی جائیں گے کہ جس کا انہوں نے کل مونس الہی صاحب نے کہہ بھی دیا اشارتاً کہ جی وہ تبھی جائیں گے کہ جب ان کو اگر کوئی اشارہ ہوتا ہے, کوئی کال ہوتی ہے, اور ان کی اس کال پر وہ دوسری طرف چلے جائیں گے. اور عمران خان صاحب کے سب وعدے, قسمیں, دعوے, محبتیں, میرا لیڈر, میرا کپتان, میرا پرائم منسٹر, یہ سب باتیں سب غائب ہو جائیں گی اگر ان کو ایک کال آ جائے گی. یہ انہوں نے کل واضح کر دیا ہے, اور اس پر ان کا 2 ٹوک موقف بھی سامنے آ گیا ہے. اس کے علاوہ بھی مونس الہی صاحب
اپنی رائے رکھتے ہیں اور ان کی رائے کے مطابق وہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے جذباتی ہیں، اور ساتھ میں وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جی جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں آپ، اور پی ٹی آئی کے بارے میں وہ کہتے ہیں جی ان کو جا کر بعد میں سمجھ میں آئے گا کہ دیکھیے جب وہ آپ کے لیے ٹھیک تھے، اور وہ انہوں نے بلکہ یہ بھی کہا کہ جی دیکھیں میرے ساتھ بیٹھ کے بھلے کوئی اس پر ڈیبیٹ کرنا چاہے تو ڈیبیٹ کر لے، کوئی بھی پی ٹی آئی کا بندہ کسی بھی ٹیلی ویژن کے پروگرام میں۔ تو مونس الہی صاحب نے کہا ہے کہ جی دیکھیں جب وہ آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، آپ کے سیم پیج پر تھے، تو تب وہ بالکل اچھے تھے، اور اس کے بعد جب وہ دوسری طرف گئے تو وہ آپ کے خلاف ہو گئے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر وہ پہلے اچھے تھے تو وہ کس کے ساتھ اچھے تھے؟ وہ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کے ساتھ اچھے تھے۔ ان کے عمران خان صاحب کے ساتھ 2018 میں انتخابات سے پہلے تو کوئی تعلقات نہیں تھے، اور اگر وہ ان کے ساتھ اچھے تھے تو ان کو اچھا ہو کر چلنا چاہیے، بیکاز وہ آرمی چیف ادھر پرائم منسٹر، اور ان کو ان کے ساتھ چلنا چاہیے۔ ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں، اور اس وقت کوئی احسان نہیں وہ کر رہے تھے، کوئی فیورز وہ نہیں کر رہے تھے۔ اچھا اگر کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ان کے لیے سینٹ کو مینیج کیا اور دیگر معاملات کو دیکھا، تو دیکھیں سینٹ کو مینیج کرنے کا معاملہ صرف جنرل قمر جاوید باجوہ کا نہیں تھا، اور اگر تھا بھی تو یہ ان کا اپنا ڈیسیجن تھا، اپنی کال تھی۔ اور دوسری طرف یہ کہ جنرل باجوہ صاحب کو جو عمران خان صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو تو نظر آ رہا تھا نا کہ یہ سب کیا ہیں، چور ہیں اور لٹیرے ہیں اور ملک کو انہوں نے لوٹ لیا، ڈاکو ہیں اور اربوں خربوں کھا گئے ہیں، تو آپ اس کو ہونے سے روک سکتے تھے۔ تو وہ اس لیے نہیں روک سکتے تھے کیونکہ وہ خود یہ سب کروا رہے تھے، اور وہ سب اس لیے کروا رہے تھے کہ ان کو لگ رہا تھا کہ جی آئیں گے اور ملک بہتر ہو جائے گا اور ترقی کی راہوں پر گامزن ہوگا، اور اکانومی ہماری بڑی زبردست ہو جائے گی، اور یہ بہترین ایڈمنسٹریٹرز ہیں، بہترین مینیجر ہیں، شہباز شریف کی کیا ہی بات ہے، اسحاق ڈار کی کیا ہی بات ہے، اور ان کی ٹیم کی، احسن اقبال کی، خواجہ سعد رفیق اور دیگر سب کی کیا بات ہے، خرم دستگیر، ان سب کی کیا بات ہے۔ یہ سوچ کر باجوہ صاحب نے جو کیا تو کیا کیا، اس سے ملک آگے جانے کے بجائے ملک اور مزید پیچھے چلا گیا۔ تو جب ملک مزید اور پیچھے چلا گیا اور کسی ایک شخص کے فیصلوں کی وجہ سے، ایک شخص کے فیل کی وجہ سے اگر ملک پیچھے چلا جائے تو آپ ان کی تعریفیں نہیں کریں گے، آپ ان کے گن نہیں گائیں گے، آپ ان پر گلپاشی نہیں کریں گے، آپ ان کے قصیدے نہیں پڑھیں گے، بلکہ آپ ان پر تنقید کریں گے۔ اور اس تنقید میں یہ بھی شامل ہے کہ اپریل سے لے کے آنورڈز جس طریقے سے لوگوں کو غائب کیا گیا، لوگوں کو اٹھایا گیا، کسی نے ذرا سی بھی بات کسی کے بارے میں کہہ دی تو اس کو فوری طور پر اٹھا لیا گیا۔ اعظم سواتی صاحب کا معاملہ لے لیجئے کہ پورے ملک میں ان کے خلاف ایف آئی آرز درج ہیں، پورے ملک میں، اور دوسری طرف وہی اعظم نذیر تارڑ جو اس وقت وزیر قانون تھے اور یہاں لاہور میں فنکشن ہوا تھا، اور ہر سال ہوتا ہے کہ آسما جنگیر کانفرنس پہ بیٹھ کے پاک فوج کو، صرف ایک شخص کو نہیں، پاک فوج جس کے اوپر میں کہتا ہوں جی پاک فوج کے اوپر کسی کو کبھی بھی گالی دینے کی اجازت نہیں ہے، کسی ایک شخص کے کسی انفرادی فیل پر بات ہو سکتی ہے، تو پاک فوج کو گالیاں دی گئیں، اور وہاں پر یہ شخص اعظم نذیر تارڑ بیٹھ کر وہ سب یوں خاموشی سے سنتا رہا، نہیں بولا، نہیں اٹھا، وہاں سے اٹھ کے واک آؤٹ نہیں کیا، اور پھر اس کے بعد اس کو وہاں سے بطور وزیر قانون ہٹایا گیا۔ لیکن جیسے ہی آرمی چیف کی تبدیلی ہوئی ان کو دوبارہ سے وزیر قانون بنا دیا گیا۔ ان پر بھی ایف آئی آرز ہونی چاہیے تھی، جس طرح اعظم سواتی پہ پورے ملک میں ایف آئی آر ہوئی ہیں، اس طرح بھی ان پر بھی ہونی چاہیے تھی۔ ارشد شریف کو ملک چھوڑ کر جانا پڑا، اور کتنی ایف آئی آر ارشد شریف پر بھی اسی طرح پورے ملک میں ہوئی، صابر شاکر پر کتنی ایف آئی آر ہوئیں، عمران ریاض خان کے ساتھ کیا سلوک رکھا گیا، ان پر بھی ملک کے مختلف شہروں میں ایف آئی آرز درج کر دی گئی تھیں۔ پھر ایاز امیر صاحب پر جو تشدد ہوا، یہ سب ہونے کے بعد مونس الہی صاحب کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ ٹیلی ویژن پروگرام پہ بیٹھیے اور پروگرام پہ بیٹھ کر اب بھلے ڈیبیٹ کر لیں کہ وہ اچھے تھے؟ وہ آپ کے لیے اچھے ہوں گے اور آپ انہیں اچھا سمجھتے رہے ہیں، کیونکہ آپ کو انہوں نے نقصان نہیں پہنچایا بلکہ آپ کے کیسز کو بھی ختم کروایا، اس لیے وہ آپ کے لیے اچھے ہیں۔ آپ کے لیے، آپ کے والد کے لیے وہ اس لیے اچھے ہیں کیونکہ آپ کو کہا گیا کہ آپ اس طرف چلے جاؤ، وہاں پر عزت رہ جائے گی، اور آپ وہاں پر چلے گئے، اور اس وقت آپ نے معصومیت میں ان کی اس بات کو قبول کیا، اور قبول اس لیے بھی کیا کیونکہ آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ ہمارے خیر خواہ ہیں، جبکہ وہ دونوں طرف وکٹ کے کھیل رہے تھے۔ آپ کی نظر میں وہ اچھے اس لیے ہیں کہ جب 22 جولائی میں انتخابات بائی الیکشنز ہوئے، پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس جیتے، پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کے جیتنے کے نتیجے میں 22 جولائی کو آپ کو وہ ایک مارجن ملا، روم ملا کہ آپ چیف منسٹر پنجاب بن سکتے ہیں، تو اس میں انہوں نے آپ کے آگے رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کی اور آپ چیف منسٹر بن گئے، تو اس لیے وہ آپ کے لیے اچھے ہیں۔ اور آپ کے لیے وہ اس لیے بھی اچھے ہیں کیونکہ آپ کے اور بھی کئی دیگر ایسے معاملات ہیں کہ اگر کچا چٹا کھولا جائے تو بڑا کچھ نکلے گا، تو اس پر انہوں نے آپ کو اس میں بھی ریلیف دیا اور آپ کو سپیس ملا، اس لیے وہ آپ کے لیے اچھے ہیں۔ اور اس لیے بھی اچھے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو آپ کے پرنسپل سیکرٹری ہیں محمد خان بھٹی صاحب، ان کا ماضی کیا رہا ہے، ان کا ٹریک ریکارڈ کیا رہا ہے، وہ کیسے پرنسپل سیکرٹری بن گئے، 22ویں گریڈ کے افسر بن کے آپ کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ پروٹوکول انجوائے کرتے ہیں، یہ سب دنیا جانتی ہے۔ تو اس لیے آپ کے لیے تو ون ون سچویشن ہے، تو پھر آپ کو تو تعریف کرنی ہوگی، تعریف کرتے رہیے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔